بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورت یونس، سورت النازعات اور دیگر کئی سورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے انسان کے انجام کا ہے جس نے دنیا کی طاقت، مال اور اقتدار کے نشے میں اپنے خالق کو ہی جھٹلا دیا تھا۔ یہ ہے مصر کا بادشاہ فرعون۔ فرعون کے پاس دنیاوی طاقت کی کوئی کمی نہ تھی۔ عظیم محل، اونچی عمارتیں، فوجیں، غلام، سونا، چاندی، مگر اس کا غرور حد سے بڑھ چکا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات 24۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ مگر فرعون نے انکار کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ان کے معجزات کو جھوٹ قرار دیا، حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے عصا کو اژدہا بنتے دیکھا اور ہاتھ کو نور سے چمکتے پایا، پھر بھی دل نہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب بھیجے، قحط، خون، مینڈک، ٹڈیاں، جوئیں، پانی کا گندا ہو جانا۔ ہر بار فرعون توبہ کا وعدہ کرتا اور ہر بار وعدہ توڑ دیتا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، میری بندگی کرنے والوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور وہ سب مصر سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں سوکھی زمین کا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے۔ فرعون نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، مگر جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور سمندر کی لہریں واپس آ گئیں۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوبنے لگا، اور اسی وقت جب فرعون کو موت نظر آئی تو اس نے پکارا، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یونس 90۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جب کہ تم پہلے نافرمان تھے اور فساد مچانے والوں میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فرعون کی لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے، خشک، محفوظ، ممی کی حالت میں۔ یہ وہی فرعون ہے جس نے خود کو خدا کہا تھا اور آج ایک لاش کی صورت میں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔